الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا کوئی قصہ مختصر۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 12 روزہ محافل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں عبدالحفیظ بھائی اور ان کے برادر اکبر بڑے بھائی، جن کی کاوش سے اور وہ رفقا جنہوں نے ان کے ساتھ اس محفل میں تعاون کیا، کسی اعتبار سے بھی تعاون کیا، وہ سب خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے نصیب میں یہ آیا کہ وہ حضور کی محفل کو سجا رہے ہیں، اور حضور کا ذکر کرنا، حضور کی بات کرنا، یہ تو خود اللہ کریم کا طریقہ ہے۔ کلام مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگوں انبیاء سے عہد لیا، تمام انبیاء سے عالم ربا میں، کہ جب تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء کو اکٹھے کر کے حضور کا ذکر کیا، گویا کہ یہ خالق کائنات کا طریقہ ہے کہ آپ بندوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی شان سنانا، اپنے محبوب کا ذکر سنانا، تو یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے، کیونکہ سارے انبیاء نے حضور کی شانیں سنی، انبیاء کا طریقہ ہے، تو یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے، اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ وقت نکال کے حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو عزیزم، آج کی اس محفل پاک میں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے، حضور کی علم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مختصر گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بڑی مشکل بات ہے کہ دونوں طرف مائع کون ہے اور توجہ کا رکھنا، لیکن آپ پوری توجہ کریں گے تو امید ہے کہ ساری گفتگو آپ کو سمجھ آئے گی، تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ پوری توجہ اس طرف رکھنی ہے اور کچھ نہ کچھ آپ یاد کر کے لے کے جاؤ گے۔ عزیزم، حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ صحابہ، میری ساری امت جس وقت مٹی کے یہ جسم تھے، ابھی ان میں جان نہیں پڑی تھی، صحابہ ساری امت کو میں نے اس وقت دیکھا اور اس وقت میں نے سب کو پہچان لیا کہ میری امت میں سے کون شخص مجھ پر ایمان لے کے آئے گا، کون کافر ہوگا، کون منافق ہوگا۔ تو صحابہ، میں تم میں سے اب جو موجود ہیں ان کو بھی اور جو قیامت تک آئے
سینے میں ایمان نہیں ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، تو میں ہر شخص کو جانتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ صحابہ کے سامنے بیان کیا اور علل اعلان بیان کیا تو منافقین نے اعتراض کر دیا کہ کہا کہ ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اول سے لے کر انتہا تک یعنی آپ سے قیامت تک جو آئیں گے ان کو بھی جانتا ہوں، کون مومن ہوں گے، آپ جو پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، جانتے تو ہم کو نہیں ہے، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور دعویٰ اتنا بڑا۔ جب حضور کے علم پر اعتراض کیا تو پھر حضور علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں منافقین کا گروہ جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، فرمایا آؤ حضور منبر پر جلوہ گر ہو گئے، فرمایا مجھ سے آپ سے لے کر قیامت تک جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں ادھر منبر پر کھڑا ہو کے تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا صحابہ جس نے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اب حضور کا علم، حضور اپنے علم کا اظہار فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑے ہو کے ان کو لوگ برے القاب سے یاد کرتے تھے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، الکی آج دریائے رحمت جوش میں ہے، منافقین کافرین بے شک اعتراض کرتے ہیں لیکن دل سے تسلیم کرتے ہیں، جو حضور کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، الکی یا رسول اللہ میرے باپ کا نام بتائیں، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ ہے، تیرا باپ حذافہ ہے۔ عزیزم غور کرنا، اب باپ کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، یہ ماں جانتی ہے یا رب جانتا ہے اور دوسرا آدمی کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے، لیکن میرے مصطفیٰ اب اتنے باتیں بھی جان رہے ہیں۔ اب غور کرنا حدیث مبارکہ پر، حضور فرما رہے ہیں وہ جسے آپ سے قیامت تک کا پوچھو، لیکن یہ پچھلا معاملہ پوچھ رہے ہیں۔ اب حضور کہہ سکتے تھے صحابہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے قیامت تک کا پوچھو، تم تو پچھلا معاملہ پوچھ رہے ہو، تم تو پچھلے زمانے کی باتیں پوچھ رہے ہو، یہ تو میں نے کہا نہیں ہے، لیکن حضور کا علم تھا، حضور نے وہ بھی جواب دے دیا جو ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عزیزم یہی میرے محبوب کا علم ہے، یہی میرے رسول کا علم ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولد شیبہ، تیرے باپ کا نام سالم ہے۔ اب عزیزم غور کرنا، باپ کا معاملہ بڑا شرمین ہوتا ہے، لیکن میرے حضور تو یہ بھی جانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کمال کر دی، کہا اور کوئی غیب کیا تجھ سے ہاں ہو بتا جب نہ خدا ہی چھپا تم نے کروڑوں، خدا نے تو خدا کو ہی دیکھ لیا، خدا ہی آپ سے نہیں چھپا، اور غیب کیا تم سے خوشیشہ رہ سکتا ہے۔ عزیزم غور کرنا، آپ یہاں موجود ہیں، آپ سب لوگ، آپ کے دل میں جو ہے میں نہیں جانتا آپ دلوں میں کیا لے کے بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں کیا آپ سوچ رہے ہیں، ان بھائی کے دل میں علامہ صاحب دل میں کیا سوچ رہے ہیں میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے میرے دل میں اس وقت کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا علم دیکھنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھ پر نہ تمہارے رکوع کو سیدھا ہے نہ تمہارے خشوع کو سیدھا ہے، عدم خشوع ہوتی ہے دل کی کیفیت، عاجزی دل کا نرم ہونا۔ حضور فرماتے ہیں ظاہر تو ظاہر رہا جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، میں مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہوں، میں مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہوں جو تم دلوں میں چھپاتے ہو۔ اور میرے رسول نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، صحابہ جو تم دیکھتے ہو تم نہیں دیکھ سکتے، میں مصطفیٰ وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، جو تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ وہ بھی سن لیتا ہوں۔ تو حدیث مبارکہ میں حضور نے خود فرما دیا تم اور ہو میں اور ہوں۔ عزیزم یہی تک سلسلہ نہیں رہا، اس سے آگے دیکھیے میرے حضور کا علم کیا ہے، میرے حضور کی شان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اب سے لے کر قیامت تک جو میرے امتی آئیں گے، فرمایا تم میں سے ہر شخص، فرمایا جیسے اس کے سامنے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، عزیزم ہاتھ کی ہتھیلی کو ہر کوئی جانتا ہے یہ کیسی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ فرمایا جیسے تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی ہو، فرمایا میں آپ سے لے کر
اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیتا ہے۔ عزیزم یہی سلسلہ نہیں رہا، اس سے آگے حضور کا علم دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عزیزم آپ لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا ہوگا، 2 سال 5 سال کا عرصہ گزارا ہوگا، آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہوگی، آپ اب اس کو جانتے ہیں، اس کی شکل جانتے ہیں، اس کی صورت جانتے ہیں۔ علیحدہ کرائیے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کے یار کا حلیہ کیسا ہے، آپ کے یار کی شکل کیسی ہے، فوراً ذہن میں آ جائے گی، دماغ میں آ جائے گی، اس کا ناک ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں۔ آئیے میرے حضور کا علم دے دینا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم میں سے کوئی اپنے یار کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا میں اب سے لے کر قیامت تک جو بھی میرا امتی ہے، میں ہر امتی کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں، میں اس سے زیادہ اپنے امتی کو پہچانتا ہوں۔ عزیزم یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ عزیزم اس سے آگے اور بات بڑھ گئی۔ اب دیکھنا آپ بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا آپ میں سے کون کب مرے گا، کس جگہ مرے گا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے۔ عزیزم حالات کا پتہ نہیں ہے، میں یہاں سے جاؤں، ہو سکتا ہے میں مدرسے پہنچوں یا نہ پہنچوں، ہو سکتا ہے مدرسے جا کے میں مر جاؤں، لیکن آپ میں سے کوئی یقینی خبر نہیں دے سکتا کہ علامہ صاحب آپ کی عمر اتنے سال، 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی۔ عزیزم یہ معاملہ بھی ایک پوشیدہ ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا، کوئی مولوی ہو، کوئی ملا ہو، یہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں شاید کوئی یہ بتا دے، ڈاکٹر بتا دے، وہ بھی قرینے سے بتائے گا، اس کے حالات دیکھ کر، اس کے انداز دیکھ کر قرینے سے بتائے گا اس آدمی کو یہ بیماری ہے۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، جس کو یہ بیماری ہو وہ آدمی بچتا نہیں ہے، وہ بھی ایک مشاہدے سے، ایک قرینے سے بتائے گا۔ لیکن میرے رسول کا علم دیکھنا، صحابہ کہتے ہیں آج کا دن ہے، کل جنگ بدر ہونی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صحابہ کل عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، ابو الحکم ہشام ابو جہل یہاں مرے گا، صحابہ امیہ بن خلف یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نشان لگا لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم نے اس جگہ پر نشان لگا لیے کہ میرے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نشان لگایا تھا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، امیہ بن خلف یہاں مرے گا، ابو الحکم ہشام ابو جہل یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ دن آیا، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد ہم نے دیکھا نشان لے رہے، جہاں جہاں رسول کریم نے نشان لگائے تھے کافر وہیں مرے پڑے تھے، مرے پڑے تھے۔ سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نشان لگا لیے، رسول کریم نے جو فرمایا ہے ابو جہل یہاں مرے گا، امیہ بن خلف یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نشانوں کو جا کے دیکھا، ایک انچ بھی نشان آگے پیچھے نہیں ہوا، جہاں جہاں رسول کریم نے بتایا تھا وہیں وہیں کافر مرے پڑے تھے۔ عزیزم غور کریں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر کہ کیسا ہے۔ آج کہہ دیتے ہیں بعض جو لوگ ایمان کے کمزور ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کی ظاہری شکل و صورت و مومنوں جیسے نظر آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا میرے رسول کریم نے کل کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، اور اس سے آگے کل کیا ہوگا کس جگہ ہوگا یہ بھی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ عزیزم اس سے آگے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھنا، حسین کی جنگ ہو رہی ہے اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کوئی ظاہری شکل و صورت ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی سجائی ہے، سر پہ امامہ ہے، نمازی اچھی پڑھتا ہے، سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، یہ جنتی ہے اور یہ جہاد بڑے کرتا ہے، جہاد کے موضوع پر تقریریں کرتا ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ ہم یہ گمان کریں کہ ہمارے پاس یقینی علم نہیں ہے، ہمارے پاس ذہنی علم ہے، ہم حالات و واقعات دے کر، ہم قرائن دے کر یہ سمجھتے ہیں، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھنا، حنین کی جنگ ہو رہی ہے، ایک آدمی بڑے زور و شور سے جنگ کر رہا ہے، بڑے کافروں کو واسطے جہنم کر رہا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا صحابہ شک میں پڑ گئے، صحابہ نے آ کے
سے کہا حضور آج یہ آدمی جو جنگ کر رہا ہے یہ تو پکا جنتی ہوگا، لیکن میرے رسول وہ بھی جانتے تھے جو لوگ نہیں جانتے تھے، صحابہ نہیں جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ آدمی جہنمی ہے۔ تھوڑا وقت گزرا پھر دیکھا جنگ کی قیادت پلٹ گئی، اس آدمی نے بہت سارے لوگوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ اب پھر صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے یہ آدمی جہنمی ہے، ہم نے دیکھا یہ آدمی ابھی بھی لڑ رہا ہے، کافروں کو واسطے جہنم کر رہا ہے، حضور یہ تو پکا مومن لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں صحابہ یہ جنتی نہیں ہے یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے تھے قریب تھا کہ ہم شک میں پڑ جاتے، معاملہ کیا ہے ہم پر واضح نہیں ہو رہا، ہم پر آگاہ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری ہم نے دیکھا اس آدمی کو زخم آئے، زخموں کی تار نہ لا سکا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ ہم نے کہا واہ مصطفیٰ جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ بول رہا ہے، یہ ہمارا علم ہے ہم نہیں جانتے، حضور جو کہتے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ عزیزم یہ ہم تو دیکھتے ہیں اس نے مدرسہ بنا لیا، یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، یہ حج بہت کرتا ہے، یہ زکاتیں بہت دیتا ہے، یہ آدمی تو پکا مومن ہے۔ ہم تو کہتے ہیں چلے بھائی یہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھ لیتے ہیں، لیکن حضور نے کسی حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا اے بلال اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو، فرمایا کہ جنت میں صرف ایماندار جائیں گے، جنت میں صرف مومن جائیں گے، دوسرا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیزم یہ تو ہم نے دیکھ لیا سن لیا، حدیث مبارکہ سے فتویٰ مل گیا کہ جنت میں مومن جائیں گے، لیکن یہ بھی دیکھیں مومن ہوتا کون ہے؟ مومن یہ نہیں زیادہ نمازیں پڑھنے سے بندے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، زیادہ روزے رکھنے سے بندے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، 40 دن تبلیغیں کرنے سے بندے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آئے دیکھیں کہ محبت حضور نے فرمایا ایمان والا جنت میں جائے گا، لیکن وہ ایمان والے کی علامت کیا ہے؟ آئیے یہ بھی کسی مولوی سے نہ پوچھئے، 40 دن تبلیغ کرنے والے سے نہ پوچھئے، اور یہ بھی زیادہ نمازیں پڑھنے والوں سے نہ پوچھئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے۔ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لہ، صحابہ جس کے سینے میں میرا عشق نہیں ہو رہا وہ بندہ مومن نہیں ہو رہا، اور پتہ لگا زیادہ نمازیں پڑھنے سے جنت واجب نہیں ہوگی، زیادہ روزے رکھنے سے جنت واجب نہیں ہوگی، 40 دن کے لیے چلے پہ جانے سے جنت واجب نہیں ہوگی۔ فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے سینے میں میں مصطفیٰ کا عشق ہوگا، جس کے سینے میں میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا، وہ جانے کا مصطفیٰ آج کی بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کل کی بھی جانتے ہیں۔ فرمایا صحابہ وہ بندہ جس کے سینے میں میرا عشق ہوگا وہ بندہ جنت جائے گا، دوسرا جنت نہیں جا سکتا۔ عزیزم غور کریں یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ آج ہمارے علماء سب سے پہلے عقیدے پہ تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار تمہارا عقیدہ درست ہوگا، تمہاری حضور سے محبت پکی ہوگی، حضور کا عشق سینے میں ہوگا تو سمجھ لیجیے گا کہ تم ایماندار ہو، تمہاری نمازیں پڑھنے کا بھی فائدہ ہوگا، روزے رکھنے کا بھی فائدہ ہوگا، محفل سجانے کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے علماء اس پر تبلیغ کرتے ہیں، تو آئیے علماء کے پاس باتیں نہیں ہیں، یہ میرے رسول کا فتویٰ ہے۔ آئیے میں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کہ یہ بات ہے جو علماء تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے عقیدہ درست کرو، کیا یہ واقعی درست بات ہے؟ آئیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ آ گیا، حضور جنازہ پڑھانے لگے، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے یہ جنازہ نہ پڑھا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، ایک رات اس نے اسلام کی خاطر پہرا دیا تھا، اسلام کی خاطر مسلمانوں کا دفاع کیا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سب سے بناؤ، حضور نے جنازہ پڑھایا، حضور نے دفن کر دیا، قبر پر مٹی ڈالی، بعد میں حضور نے فرمایا صحابہ تم سے لوگوں کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، لوگوں کے عقائد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس کے سینے میں میرا ایمان میری محبت ہے یا نہیں ہے۔ اسے لوگوں کے عقائد کے متعلق پوچھا جائے
جائے گا. اس لیے عزیزم یہ 12 روزہ محافل سجتی ہیں، ان کا مقصد سجانا تب ہی قبول ہوگا جب سینے میں عشق رسول ہوگا، جب سینے میں حضور کا پیار ہوگا. تو عزیزم بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کے علم کے حوالے سے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا، کیسی شان عطا فرمائی، کیسی رفاقت عطا فرمائی. آئیے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور سماعت فرمائے. عزیزم جس وقت جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے لیے کافر بھی گئے، مسلمان بھی گئے. اب کافر جو مکے میں تھے یہ انتظار میں تھے کہ کب کوئی آئے، کیونکہ ان کو اپنی ایک مان تھا اپنے اوپر کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. آج تو مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا، آج تو مسلمان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، آج کافر جیت جائیں گے. تو مکے میں جو بیٹھے تھے کافر وہ انتظار میں تھے تو کوئی آئے اور آ کے ہمیں بتائے کہ کیا حالات ہیں، مسلمانوں کو کس طرح بری شکست ہوئی. تو اس انتظار میں تھے مکے والے. جب بھی کوئی ادھر بدر کی طرف سے آتے پوچھتے ہاں بھائی کیا ہونا چاہتا، کیسے حالات ہیں. عزیزم یہی اسی انتظار میں تھے کہ ایک آدمی آیا، حسمان بن عبداللہ خزائی آدمی آیا اس سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ جان کے کیا حالات ہیں، مسلمانوں کو کس طرح بری شکست ہوئی. اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو، مسلمانوں کا کیا حال ہے، کفار کا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ مر گیا، شیبہ بن ربیعہ مر گیا، ابو الحکم ہشام ابو جہل مر گیا، امیہ بن خلف مر گیا. جب مکے والوں نے یہ سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو جب انہوں نے یہ سنا تو صفوان بن امیہ کا بیٹا بھی حتیم میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اس کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا، یہ آوا بولنے لگ گیا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا. اس نے کہا اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا بنا، اگر تو یہ پاگل ہے اس کو دماغی مسئلہ یہ پاگل وہ بھی مر گیا. پوچھا کہ صفوان بن امیہ کا کیا بنا. اس نے کہا وہ تو جنگ بھی نہیں گیا، وہ تو ادھر دیکھو سامنے حتیم میں بیٹھا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. عزیزم مکے میں کوہرام مچ گیا، لوگ رونے لگ گئے، کافر رونے لگ گئے کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مر گئے، اب ہم جئیں گے کیسے، زندگی کیسے گزاریں گے. یہ معاملات ہیں، یہ حالات ہیں. عزیزم یہی واقعات، یہی حالات ہیں. مکے میں ہر طرف غم چھا گیا کیونکہ بڑے بڑے سردار کافر مر گئے تھے. ایک دن یہی صفوان بیٹھا تھا، حتیم میں بیٹھا تھا، ادھر سے عمیر بن وہب آ گیا. عمیر بن وہب جب آیا تو صفوان نے کہا کہ یار اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں رہا کیونکہ ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، بڑوں کے ساتھ ایک بڑی رونق ہوتی ہے، ہمارا بڑا کوئی نہیں رہا، اب تو جینے کا کوئی مزہ نہیں آ رہا، اب کیا کریں، مسلمانوں نے بہت برے طریقے سے ہمیں ہرایا ہے، اب کیا کیا جائے. میں نے کہا ہاں بات تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اگر میرے ذمے میرا قرضہ نہ ہوتا، میں اپنے بچوں کی پرورش میرے ذمے نہ ہوتی تو میں کب کا یہ چراغ گل کر دیتا، معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیتا. صفوان نے جب عمیر کی یہ بات سنی، صفوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تم کام کر سکتا. اس نے کہا ہاں. صفوان نے کہا چلے ٹھیک ہے تیرا قرضہ بھی میں اتاروں گا، تیرے بال بچوں کا خیال بھی میں رکھوں گا، ان کی کفالت بھی میں کروں گا، چل تو یہ کام کر. میں نے کہا ٹھیک ہے. تیاری ہو گئی، صفوان کر گیا، تلوار لے کے آیا، تلوار کو زہر لگایا، زہر لگا کے پھر عمیر کو آ کے دی، کہا کہ عمیر تو روانہ ہو جا، تیرے بچوں کا میں والی ہوں، تیرا قرضہ میں اتار دوں گا. اب عمیر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا. جب مدینے میں آیا تلوار اس نے چھپائی ہے، جب مدینے میں آیا مسجد نبوی کے سامنے آیا، مدینے کی جس گلی سے گزر رہا ہے صحابہ بیٹھے ہیں، 5 صحابہ بیٹھے ہیں، 10 صحابہ بیٹھے ہیں اور باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ دیکھا تم نے ہمیں اللہ نے جنگ بدر میں کیسی فتح عطا فرمائی، کافروں کا نام و نشان ختم کر دیا، کافروں کو بری طرح شکست ہوئی. اور عمیر کا دل بڑا غمگین ہوا کہ مدینے کی ہر گلی میں، ہر جگہ، ہر کوچے، ہر بازار میں کفار کی شکست کا ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شان بیان ہو رہی ہے، مسلمانوں کا مقام بیان ہو رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑا دکھ ہوا جب مسجد نبوی کے سامنے گیا تو مسجد نبوی کے سامنے گیا، حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، دھیان پڑا کیونکہ عمیر کو شیطان مکہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یہ مکے کا شیطان ہے. حضرت عمر نے دیکھا، کہا کہ یہ شیطان کسی برے ارادے سے آیا ہوگا، میں اس شیطان کے پاس جاتا ہوں. حضرت عمر آئے، حضرت عمر طاقتور تھے، حضرت عمر جوان تھے. حضرت عمر نے عمیر کو پکڑا، گرفتار کر کے حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دیا، کہا کہ حضور یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آیا. حضور نے فرمایا اس
کی رسیاں کھول دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو میرے سامنے آنے دو۔ حضرت عمر نے رسیاں کھول دی، حضور کے سامنے آیا، حضور نے فرمایا اے عمیر کس لیے آیا تھا؟ اے عمیر کیا وجہ ہے؟ عمیر کا بیٹا بھی حضور کے پاس گرفتار تھا، جنگ بدر میں وہ بھی گرفتار ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ تھا عمیر کہہ رہا، لیکن حضور نے فرمایا اے عمیر بتا کس لیے آیا تھا؟ عمیر پھر کہے کیا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا عمیر تو بتا رہا ہے کہ میں بتاؤں؟ حضور نے خود فرمایا، حضور نے کہا عمیر تو اور صفوان حتیمے کعبہ میں بیٹھے تھے، تیرے اور عمیر کے درمیان یہ باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عمیر کہنے لگا میرے اور صفوان کے درمیان یہ باتیں ہوئی۔ عمیر نے سن کر کہا کہ حتیم یہ مکے میں باتیں ہوئی ہیں، آپ کیا خبر دے رہے ہیں؟ تو اس سے بات یہ چل رہا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عزیزم یہ دیکھیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ عزیزم حضور کا علم دیکھ کر تو مکے کے بڑے بڑے کافر ان کو شیطان مکہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، وہ بھی حضور کا علم دیکھیں، حضور کا علم دیکھیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ عجیب سلسلہ ہے، ہم تبلیغوں پہ جاتے ہیں، ہمارے دوست تبلیغوں پہ جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، نمازوں کو تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں ساتھ میں تبلیغ بھی کرتے ہیں، آئے بھی ہم آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، آئے دین کی باتیں بتاتے ہیں، آئے دین سمجھاتے ہیں، لیکن حقیقت ہے جب پوچھا جائے حضور کی شان کیا ہے، حضور کا معاملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے تو اللہ کے نبی پر یہ نہیں جانتے، پر وہ نہیں جانتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ عزیزم اب آپ بتائیں آگے اگر حضور کی یہ شان بیان کی جائے کفار کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کیا لوگ مومن ہوں گے یا کافر ہی رہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی نہیں یہ نبی کی شان کیا؟ وہ یہ بھی بتاتے تھے کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو، وہ تو یہ بھی بتاتے تھے ہم تو پھر عیسائی اچھے، ہم تو پھر یہودی اچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ اس سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قدرت ہے، اس سے زیادہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت ہے۔ بھائی ہم یہودی اچھے، بھائی ہم عیسائی اچھے۔ اس طرح کا اسلام پیش کرنے سے لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ اسلام اگر اس رنگ میں پیش کیا جائے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام پہلا سپارہ اٹھا کے دیکھو، قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ عزیزم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اختیار ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، لیکن اس کلام مجید کی آیت کریمہ کے تحت علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان دی ہے، عظمت دی ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے پتھر سے پانی کا نکلنا۔ علامہ صاحب مرینے گئے ہیں، دیکھا انہوں نے پتھروں سے پانی نکلتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ عقل سے بعید چیز نہیں ہے، یہ عقل سے دور چیز نہیں ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے، یہ پتھروں سے پانی نکل آتا ہے۔ لیکن اس سے ممکن چیز عجیب چیز دیکھیں کہ اس سے عجیب چیز دیکھیں، وہ کہتے ہیں آئے آپ کو اس سے بھی عجیب چیز دکھاتے ہیں، اس سے بھی عجیب چیز دکھاتے ہیں۔ ایک جنگ کا موقع تھا، صحابہ کے پاس پانی تھوڑا سا تھا، حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ پانی کتنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور تھوڑا ہے، ایک آدمی بھی وضو نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام اپنی مبارک انگلیاں پانی میں رکھی، انگلیوں سے پانی کے گرفتے جاری ہو گئے۔ وہ علماء کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ارے ہمیں تمہیں حضور کی شان وہ بتاتے ہیں جو ناممکن ہے، آج تک کائنات میں ہوا نہیں انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ عزیزم آپ کے بھی ہاتھ ہیں، میرے بھی ہاتھ ہیں، آپ زمانے میں رہتے ہیں، بزرگوں کی عمر 60 سال ہوگی، آپ کی بھی عمر ہوگی، آپ نے کبھی بھی دیکھا کہ ایسا ہو کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو؟ لیکن میرے حضور کی یہ شان ہے جو ناممکن ہو، اللہ نے حضور کے لیے وہ بھی ممکن کر دکھایا، اللہ نے حضور کے لیے وہ بھی ممکن کر دکھایا۔ عزیزم اسلام ایسے پیش کریں کہ لوگوں کے سامنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی شان ہے، سارے نبیوں کی شان ہے، لیکن میرے محبوب کی شان سب سے نرالی ہے۔ عزیزم اس سے آگے میرے محبوب کریم علیہ السلام کا علم دیکھنا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، موسیٰ علیہ السلام جب گئے، اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی کا تھوڑا سا حصہ موسیٰ علیہ السلام پر ڈالا۔ علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا علم یہ ہو گیا آپ 10 برسخ دور
10 میل دور یعنی 40 سے 50 کلومیٹر دور کالے رنگ کی کیڑی کالے پتھر پہ بیٹھی یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے، کانوں سے سن لیتے تھے یہ کیا کر رہی ہے۔ عزیزم 40 سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ جب لوگوں کے سامنے حضور کا علم بیان کیا جائے، حضور کی شان بیان کی جائے، کہا کہ یہ موسیٰ کا علم تھا، یہ موسیٰ کی نگاہ تھی، آئے میرے رسول کا علم دیکھیں۔ ارے موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی لیکن حضور پر ایک تجلی نہیں، معراج کی رات میرے محبوب نے خود اللہ کو دیکھا۔ تو آپ بتائیں حضور کا علم کیا ہوگا؟ عزیزم حضور یہ مدینے میں بیٹھ کے یہ بھی جان رہے ہیں میرے غلام ایک سچا لوٹ آ کر میری شانیں سن رہے ہیں، میرا مقام سن رہے ہیں، یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ عزیزم حضور کے علم کی بات کی جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں، کتابیں لکھنے والے مصنف ختم ہو جائیں، لیکن حضور کی شان ختم نہ ہو۔ اللہ نے حضور کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے، حضور کو ایسی شان عطا فرمائی ہے، لیکن حضور کی شان اسی کو دکھائی دے گی جو دل کا بھی دیکھنے والا ہو، جو آنکھ کا بھی دیکھنے والا ہو۔ کسی نے کہا تھا کہ آنکھ والا تیرے جوہر کا تماشا دیکھے، دیدہ اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جو عطا ہے اس کو کیا پتا یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہاں لائٹنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو دل کا بندہ ہوگا، جو دل کا دیکھنے والا ہوگا، وہ حضور کی شان دیکھے گا، وہ یوں ہی کہے گا کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے سچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آمین۔